کھول دینے والی، ابتدائیہ، اور مفسرین اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس کے 20 سے زائد نام ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت والی بھی ہے۔ کھول دینے والی، فاتحہ شروع کرنے والی، اور اللہ رب العزت نے قرآن کو شروع بھی اسی سورت کے ساتھ کیا۔ تو سورت فاتحہ بنیادی طور پر دعا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اب طریقہ یہ ہے کہ ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں تو سب سے پہلے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے، تو بڑا بخشنے والا ہے، مجھے بخش دے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا دیتے ہیں؟ حلف وفاداری۔ حلف وفاداری کیا ہے؟ کہ میں حلف اٹھاتا ہوں اے اللہ تیرے علاوہ کوئی میرا الہ نہیں، یہ جو میں دعا تیرے سے مانگ رہا ہوں یہ تیرے علاوہ مجھے معاف کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، میری دعا قبول کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ حلف برداری دیتے ہیں ہم اللہ رب العزت، اور اس کے بعد ہم جو ہے اپنا مدعا رکھتے ہیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا چاہتے ہیں۔ اب طریقہ یہ ہوا کہ ہم نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہم نے حلف برداری جو ہم نے وفاداری کے نام پہ دی، اور اس کے بعد ہم نے اپنا مدعا رکھا۔ اور اس میں مفسرین اس بات کو نوٹ کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بتاتے ہیں کہ جو شخص اپنی دعا کے اندر درود شریف کو نہیں پڑھتا، اس کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں پھرتی رہتی، وہ آسمان تک جاتی ہی نہیں۔ تو دعا کے کچھ آداب ہیں جو مفسرین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیے ہیں۔ تو یہ حمد جو ہم نے بیان کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی، ہر قسم کی تعریف اس رب عز و جل کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی بھی اسی کے محور گھوم رہی ہے، ہماری زندگی بھی اسی لفظ کے ارد گرد گزری ہے کہ الحمد، تمام قسم کی باطنی ہر قسم کی حمد جو ہے اے اللہ خاص تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ اس کا کوئی لائق ہی نہیں ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ جوڑا گیا۔ اور دیکھیے قرآن مجید کی پہلی سورت جو شروع ہوتی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع، اور قرآن کی جو آخری سورت ہے قل اعوذ برب الناس، الحمد میں بھی ربوبیت ہے، قل اعوذ برب الناس میں بھی ربوبیت ہے۔ گویا اگر ہم اس رب کو رب مان لیں تو ہمارے سارے مسئلے ہی ختم۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس رب کو رب کس طرح سے مانا؟ ہم نے اپنے مطلب کے لیے رب کو رب مانا، ہم نے اس رب کو جو اس کی کیفیت تھی، اس کی حیت تھی، اس کی جو اس کا جلال تھا، ہم نے اس کو مانا ہی نہیں۔ ہمیں ضرورت پڑی کہ میرے اوپر آفت آ گئی ہے، دعا مانگ لو، مجھ پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، اس رب کی طرف رجوع کر لو، اب مجھ پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، مسجد کی طرف رجوع کر لو۔ تو ہم نے اس رب کو تو اپنے مطلب کے لیے مانا ہے، اس رب کو جس طرح ماننا چاہیے ویسے تو مانا ہی نہیں ہم نے۔ تو جو ربوبیت ہے اللہ رب العزت اس قرآن کی شروعات اور آخرت ہی ربوبیت پہ کر رہا ہے کہ اگر تم نے اس رب کی ربوبیت پر ایمان نہ لے کر آیا تو تمہارے مسلمان کیا، ایمان کیا، انسان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب اسی طرح اصل مسئلہ یہ ہے ہم نے اس سے اخذ کیا کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایک صفت ہے اللہ رب العزت کی اس کائنات میں، الرحیم ہے اللہ رب العزت نے یہ صفت رکھی ہے آخرت کی۔ الرحمن جو ہے اللہ رب العزت دنیا میں ہے، اور رحیم اللہ رب العزت آخرت میں ہے ہمارے۔
تو ہم نے اس کو جب تک رب نہیں ماننا جس طرح سے ماننے کا حق ہے تو ہمارا کوئی بھی عمل کرنے کا فائدہ ہے ہی نہیں۔ اب اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ دعا کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ اور چوتھی آیت میں اللہ رب العزت نے دعا کا استحقاق رکھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ استحقاق ہے کہ اللہ میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تیری ہی عبادت کروں گا۔ یہ ہم نے اللہ رب العزت سے ایک کانٹریکٹ سائن کر لیا۔ ایمان لے کر آئے، انسان تھے پہلے، اس سے افضل ہوئے کہ ایمان لے آئے، اس سے افضل ہوئے کہ ہم نے اس رب کے ساتھ جو کانٹریکٹ سائن کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگوں، صرف تو ہی وہ ذات ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اسلاف کا قول ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں ان کا خلاصہ قرآن مجید ہے۔ ان کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ خلاصہ ہے کہ اللہ میں تیرے سے ہی مدد طلب کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے علاوہ کسی کی عبادت کروں گا ہی۔ یہ ہم نے کانٹریکٹ سائن کر دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کہتا ہے نا اپنی دعا کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت کہتا ہے ھذا بین عبدی بینی و بین عبدی، اے فرشتوں اب یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد جب وہ میرا بندہ جو دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور وہ دعا کس کی قبول کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ بہت سے اللہ رب العزت نے عمل بتائے اللہ کے رسول نے کہ یہاں پر عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسی وقت ہے، یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر آپ دعا مانگو تو آپ کی دعا کو قبول کیا جائے۔ لیکن ایک شخص ہے وہ سفر میں ہے، سفر کی وجہ سے اس کے بال گندے ہو گئے ہیں، اس کے جسم میں تھکاوٹ ہے، اس کا کپڑے آلودہ ہو گئے ہیں گرد کی وجہ سے، اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، یہ میری ضرورت پوری کر دے۔ اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا اس کی دعا کو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی تو وہ کیا کرے؟ پھر اپنے کھانے کی طرف دیکھے، اپنے پینے کی طرف دیکھے، اپنے پہننے کی طرف دیکھے، کہیں یہ تینوں چیزیں اس کی حرام تو نہیں ہیں۔ اور اگر اس کی یہ تینوں چیزیں حرام ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس شخص کی دعا قبول کرتا ہی نہیں۔ تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔